بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیں اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شجرہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مبارک کڑی ہے، ایک زنجیر ہے جس میں عجیب عجیب ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ صابر کلیالی کا نام بھی آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی نام آیا، مولانا تھانوی کا بھی نام آیا، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت علی کا بھی نام آیا۔ یہ شجرہ ایک نو مسلم نے یہاں ریکارڈنگ کر کے جا کے حفظ یاد کر کے سنایا مجھے، اور عورتوں میں سے ایک عورت نے پورا شجرہ حفظ کر لیا۔ جن کو شوق ہوتا ہے سب کچھ کر لیتے، جنہیں شوق نہیں ہوتا، طلب نہیں ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ طالبین صادقین عطا فرما۔ سچے طالب وہ ہیں جو اپنا کچا چیٹھا سامنے رکھ کر اور مطالعہ کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج کے دور میں اپنے کاغذات صحیح کیے جا رہے ہیں، کسی میں محمد لکھا ہے، کسی میں محمد نہیں لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھ دیا، کسی میں، تو وہ مانا نہیں جانے کا صحیح۔ ہر کاغذ کے اندر وہی نام ہونا چاہیے جو ایک کے اندر ہو۔ تحریر میں بھی کوئی ذرہ برابر فرق نہ ہو، انگلش میں جو ہندی میں جو لکھا ہے وہی انگلش میں لکھا ہوا ہو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بھی اپنی زندگی کو یہیں چمکدار بناتے ہیں جنہیں طلب ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات گھروں کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اطمینان اور سکون دل کا ذریعہ۔ یہاں وہ تعلیمات ہوتی ہیں جن سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ کتنا بھی شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہو کوئی، اور اس نے ٹرین میں سیٹ پکڑ رکھی ہو اور اس پہ لیٹا ہوا ہو، بہترین اس نے قالین بچھا رکھا ہو سیٹ پر، اور آرام سے تکیہ لگا کر کے بیٹھا ہے، لیٹا ہے، چاروں طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بڑا سیٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، کتنا سکون اور مزے میں ہے۔ لیکن اس کا دل دیکھو اندر سے کیا حال ہے۔ کیوں کہ اس نے ٹکٹ نہیں لے رکھا ہے۔ بولو، سکون مل رہا اسے؟ اندر سکون ہے؟ یہی حال ان نمازیوں کی ہے، ان دینداروں کی ہے جن نے ٹکٹ نہیں لے رکھا جنت کا، اور سوار ہو رہے ہیں شریعت کی گاڑی میں اور طے کر رہے ہیں طریقت کو۔ وہ معرفت خداوندی سے گزر کر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ضربے لگاتے نظر آئیں گے، تقریر سنتے کرتے، تقریر لچھدار کرتے بھی نظر آئیں گے، مگر حقیقت تک رسائی نہیں۔ تو معلوم ہوا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ نازک کہاں ہے؟ ان کاغذات سے تو ہلکا ہی ہے۔ یہ ایک ذرا سے غلطی کو صحیح کرانے کے لیے کئی سو روپے، ہزاروں روپے خرچ کرنے لوگوں کو پڑ رہے ہیں۔ ان سے تو سستا ہی ہے، اور مارے بھی پھرنا پڑ رہا ہے افسروں کے پاس، ان سے تو سستا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ پہلے ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہ ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیک اعمال سے۔ ہاں، ایک فائدہ کافروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی ہوتا ہے، نیک اعمال سے ان کی دنیا میں کی نحوست ٹل جاتی ہے، یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔
مسلمان اپنے نل کی ہتھی بھی اتار کے رکھ لیں، اور کافر نوکر رکھ کے لڑکوں کو، اور گرمی کے موسم میں جگہ جگہ چوراہوں پر ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، مسافروں کو، آنے جانے والوں کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، تو وہ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ تو اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں کاروبار بڑھے گا۔ اللہ کسی کا احسان اپنے ذمہ رکھتا نہیں، یہاں دے گا یا وہاں دے گا، ایمان ہے نہیں وہاں ملے گا نہیں، سارا یہیں ملے گا۔ اور مومن اگر کوئی نیکی کرے گا یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، لیکن اطمینان قلب حاصل ہو کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا ہے، لیکن حاصل ہو گیا اطمینان، سکون، وہ باقی بھی رہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ کان کھول کر سن لو، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کو چھوڑ کر اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے 7 ملکوں کی سلطنت یا ساری دنیا کا بادشاہی کیوں نہ بن جائے۔ فرعون ساری دنیا کا بادشاہ تھا اور خدائی دعویٰ کر رہا تھا، میں خدا ہوں، مجھے خدا کو، اتنا بڑا دعویٰ، 350 سال تک کبھی سر میں درد بھی تک نہیں ہوا اس کے، اتنا بڑا منحوس تھا، لیکن اندر کا سکون اس خدا کو تھا حاصل۔ اور جب سے تو اور بے چینی لگ گئی تھی جب نجومیوں نے یوں کہہ دیا تیری حکومت میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا تیری حکومت کا بیڑا غرق کرے گا، جب سے تو اور زیادہ بے چینی لگ گئی، کون ہوگا، کیسے بچوں، کیسے رات دن کی بے چینی لگ گئی خدا کو ایسے خدا بنے بیٹھے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کا بادشاہی کیوں نہ ہو جائے، سکون اور اطمینان قلب، دل کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کا ہی اثر ہے، اور وہ دنیاوی ساز و سامان میں کہاں نصیب ہو سکتا ہے، چاہے کسی قسم کا ذکر ہو، جو کیا فرمایا، چاہے کسی قسم کا ذکر ہو۔ یہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، انہی کی مجلس سنا رہا ہوں، انہی کے نقالچی ہیں ہم۔ ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، ذکر جسمی ہو، ذکر مالی ہو، ذکر حقوقی ہو، دیکھو کتنی قسمیں بتا دی ذکر کی۔ ہم تو ذکر کی قسمیں بتائیں گے نا، ذکر اسم ذات ہو، ذکر جو ہے 2 ضربی ہو، ذکر 6 ضربی ہو، ہم تو یہ بتائیں، ذکر حدادی ہو، ذکر زوازدہ ہو، ہم تو یہ بتائیں گے، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کیا فرما کے گئے، ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑو۔ حضرت کا ذکر سنو آپ، جو ریکارڈنگ کیا تھا ایک افریقی نے تہجد میں، وہ ٹیپ تھے پہلے تو اس میں ٹیپ کر رکھا ہے، چند دفعہ لا الہ الا اللہ ہے، چند دفعہ الا اللہ ہے، چند دفعہ اللہ اللہ ہے، چند دفعہ اللہ اللہ ہے، بس، نہ 1000 نہ 2000 نہ 5000 کچھ بھی نہیں۔ وہ تو محنت کر چکے تھے، اس لیے فرما رہے ہیں کسی بھی قسم کا ذکر ہو، چاہے زبان سے ذکر کرتا ہو، چاہے دل سے ذکر کرتا ہو، چاہے جسم سے ذکر کرتا ہو۔ اچھا، جسم سے بھی ذکر ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیسے ہوتا ہے؟ ذکر جسمی یہ ہے کہ آدمی بدن سے کوئی گناہ نہ کرے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ چلے، ہاتھ غلط نہ چلے، کہیں سے پڑے روپے کسی کا بٹوا زیور کا پا جائے اس کی طرف ہاتھ نہ جائے، دل کا دھیان بھی نہ جائے، اگر جائے تو لاہور پڑے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی عورت کی انگوٹھی گر گئی اور روپٹے میں الجھ کر کان کا بندہ ٹوٹ کے گر گیا اور اس نے داؤ لگا کے اٹھا لیا، اور ہائے بیچاری کا نقصان، ہائے یوں کر رہی، ہائے بیچاری کا نقصان، اور کر لیا کام اپنا۔ تو یہ ذکر جسمی ہے۔ اور ذکر مالی ہو، مالی ذکر کیا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمانا، حلال جگہ خرچ کرنا، یہ ذکر مالی ہو گیا۔ تو جو آدمی صحیح طرح کما رہا ہے، صحیح طرح خرچ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ذکر میں ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ ذکر حقوقی ہو، حقوق یہ ہے بیوی کا حق میرے ذمہ کیا ہے، بھائیوں کا حق میرے ذمہ کیا ہے، بڑے بھائی کا حق کیا ہے، چھوٹے کا کیا ہے، پڑوسی کا کیا ہے،
اور ہمارے استاد کا کیا حق ہے، پیر کا کیا حق ہے، یہ حقوقی ہیں، ذکر حقوقی۔ بیوی کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو ذکر کرنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے نہیں اٹھانی پڑتی؟ بولو۔ جو آدمی آدھ گھنٹے 1 گھنٹے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو مشقت ہے نہیں ہے؟ اور جسمانی ذکر میں بھی مشقت ہے، زبان بند کر کے دل سے اللہ کا دھیان لگا رہا ہے، اس میں بھی مشقت ہے، کہاں سے مال کمانا، کہاں خرچ کرنا، اس میں بھی دھیان رکھنا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور کس کا حق میرے ذمے کیا ہے میں اس کو ادا کروں، کس کا حق میرے ذمے کیا ہے وہ ادا کروں، یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے کے سارے حق ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں داخل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کل مطیع اللہ فہو ذاکر، یعنی میرا بندہ، ہر وہ بندہ مومن جو میری پوری اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ میرے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا آسان نہیں ہو گیا؟ بولو۔ اگرچہ وہ کھانا کھا رہا ہے یا اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، بیوی کے پاس جا رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کو بجھانے کے لیے، اور ایک جا رہا ہے اس لیے یہ میری ذمہ اللہ نے رکھی ہے، میرے سے نکاح ہوا ہے، اس کا حق ادا کرنا، اس کی دل جوئی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مثل قیدیوں کے ہیں عورتیں، ان کا حق ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، تو یہ اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ یہ تجارت اور کھیتی ملازمت میں بحدود شرعیہ لگا ہوا ہے۔ حدود شرعیہ کیا ہے؟ جس سے یہ نہیں کہتا چلو تو کاغذ غلط ہو رہا ہے، اب صحیح کر دوں گا، 5000 روپے لگیں، یہ شریعت کی حد ہے؟ تنخواہ کس بات کی ہے؟ تنخواہ تو ہمارے وقت کی ہے، اور یہ پیسے کس بات کے ہیں؟ تیرا کام بنانے کے ہیں، تیرا کام بنانے کے ہیں۔ تو تجارت، زراعت، ملازمت میں بحدود شرعیہ لگا ہوا ہے۔ بمبئی میں ایک جج صاحب دوسرے جج صاحب سے ملنے گئے، جب ان کے کمرے میں پہنچے انہوں نے کہا تشریف رکھیے، چائے لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو آ جائے گی چائے؟ انہوں نے کہا نہیں میں لاتا ہوں۔ جا کے چائے بنائی، اور بنا کے برتن کھڑا کریں، کوئی وہ وہیں بیٹھے، جا کے جھانکا، ارے بھائی آ جا، ہے چائے آپ بنا رہے ہیں؟ کوئی نوکر نہیں ہے؟ نہیں، میرے بیوی بچے مکان پہ ہیں، میں یہاں ہوں، کمرہ لے رکھا ہے، میں خود چائے بناتا ہوں۔ تو جج صاحب کہنے لگے جج صاحب آپ تو جج ہیں، نوکر رکھنا چاہیے آپ کو۔ تو فرمایا میری اتنی تنخواہ نہیں ہے جو بیوی بچوں کا بھی پورا پھاڑے اور نوکروں کا بھی پورا پھاڑے، میں تو اپنے کپڑے بھی اپنا آپ دھو لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کی حکومت، یہ ہیں وہ جج بننے کے لائق۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے پیدا کر دے کہاں ہیں؟ اب تو اکا دکا ہے، مجھے بگڑنے لگے، وہاں ہے ایک، وہاں ہے ایک، وہاں ہے۔ جس کو فرما رہے ہیں بحدود شرع لگا ہوا ہے، چائے خود بنا کر لایا، اپنا آپ بھی پی، اور وہ جو جج آئے تھے ملنے کے لیے ان کو بھی پلائی۔ تو اس جج کو عبرت ہوئی نہیں ہوئی؟ میرا تو ان میں پورا نہیں پڑتا، جس دن میں آمدنی رات دن کی بٹورتا ہوں میں تو اس میں بھی پورا نہیں پڑتا۔ یہ کتنا سکون سے ہے، چہرے پر کیسے سکون برس رہا ہے اس کے، کس کے؟ جو خود چائے بنا کر پی رہا ہے، اور بھی بچوں کو صبح کو جاتا ہے اسکول میں جانا ہے تو چائے بنا کر اور گھر رکھ کر اور چلا جاتا ہے، بیوی سے کہہ دیتا ہے یہ چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے، میں نے چائے بنا دی ہے، میں پی چکا ہوں، اپنے ان کو اٹھ کر بچوں کو پلا دو، تم پی لو، تم بھی پی لو، ان کو بھی پلا دو، چلا گیا۔ یہ نہیں کہ آگے تو بیٹھ گیا کرسی پہ اور آرڈر لگا، اب تو پڑی سو رہی، چائے تیرا باپ بناوے گا، تیری ماں نے یہی تہذیب سکھا رکھی ہے۔ تو وہ کہا کہ تیری ماں نے یہ تہذیب سکھا رکھی تجھے، تیرے باپ نے یہ تہذیب سکھا رکھی تجھے، ہوگا نا جھگڑا۔ تو جو حقوق اللہ کو ادا کرے گا، حقوق العباد کو، بیوی کے پاس جا رہا ہے اور تجارت اور ملازمت میں لگا ہوا ہے شرعی، بحدود شرع، بحدود شرعیہ، یا بیوی بچوں کا خرچہ حاصل کرنے کے لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، گلی گلی پھر رہا ہے، کچھ مال بیچ رہا ہے، تو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے گھر یا کھیت کی طرف جا رہا ہے، یا دکان پر دکانداری کر رہا ہے، لیکن یہ تمام کام ذات باری تعالیٰ کے قانون کے مطابق کر رہا ہے۔
جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا، دھوکہ نہیں دیتا. یہ بھی تجارت ہے. جھوٹ نہ بولے، کم نہ تولے، دھوکہ نہ دے. یہ تاجر کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر کرے گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام بنا اس سچے تاجر کا. اور جو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ تو خود ہی پریشان ہے. ایک آدمی یہیں کا حسین پور کا کہہ رہا تھا، یہ کہا جی بڑا جی دکھا ایک جگہ. ایک بڑھیا بیچاری پتہ نہیں کچھ پیسے کم رہ گئے کہ پڑوس میں سے مانگ کے لائی، اور اس نے میرے سے وہ چولہا وہ کیا ہے وہ لیا. اب وہ ایسا تھا ایک دفعہ لگا کے 5 منٹ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے، ٹھک جائے. تو میرے دل پہ یہ چوٹ پڑی کہ وہ بیچاری کتنی مصیبت سے خریدی اپنی بیٹی کے واسطے، اور بیٹی کو ایسی چیز دی جو 5 منٹ بھی نہ چلے گی. کیا اس کا جی دکھے گا اور کیا اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور یہ پیسہ کیا مجھے وفا کرے گا. احساس ہوا نہ ہوا غلطی کا. اس کو فرما رہے ہیں دکان پر دکانداری کر رہا ہے، لیکن یہ تمام کام ذات باری تعالیٰ کے قانون کے مطابق کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت لیے ہوئے ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خیال دل میں ہے. ایک دکاندار تھا جو کوئی کھوٹا روپیہ لاوے تھا، کھوٹا سکہ، اسے الگ رکھ دیتا، سودا دے دیتا، اسے الگ ڈبے میں رکھے تھے. کسی نے دیکھا بار بار، نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کھوٹے سکے تمہیں جانے کے وہ وہاں چل جاؤ، کھوٹا سکہ وہاں جاؤ، تو تم دیکھنے کے باوجود، کھوٹا ہونے کے باوجود پھر لے لیتے ہو اور الگ ڈبے میں رکھتے ہو. مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا میں اس لیے کھوٹا سکہ لے رہا ہوں، اس لیے سے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے. دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ. بولو اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت لیے ہوئے نہیں ہے، خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خیال دل میں ہے. قانون شریعت سے ادھر ادھر ہٹ کر معاملہ نہیں کرتا، وہ تو اس کے دل میں ہر وقت بیٹھا ہوا ہے. وہ تو شریعت اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں ہر وقت بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ذکر قلبی ہے، اسی کا نام ذکر قلبی ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں دل میں سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگے یہ ذکر قلبی ہے. یہ ان لوگوں کا مغالطہ اور دھوکہ ہے. تو یہ کلام اس پر چلا تھا کہ دنیاوی ساز و سامان راحت و چین کا ذریعہ نہیں، بلکہ اصل ذکر قلب اور اصلاح حال ہے. دل کا ذکر، اور دل کا ذکر سن لیا آپ نے کیا ہے؟ یہ اصل ذکر جو اس کو آواز آ رہی ہے کہ کیا یوں کر، ایسے نہ کر، ایسے کر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ اصل ذکر قلب اور اصلاح حال، اپنے حال کی اصلاح کرے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. میری چال کیسی ہے اس کی اصلاح. اس کے لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کئی ہفتوں سے کہ ایک سال شیخ نے معافی منگوائی، مرید نہیں کیا ابھی لیکن معافی منگوائی. پھر ایک سال بھیک منگوائی مگر بھیک نہ ملی. پھر ایک سال اور بھیک منگوائی اور فرمایا جاؤ اب کہ بھیک ملے گی، اور فقیروں پر تقسیم کرائی. اس طرح 3 سال تک چکر کٹوائے. پھر پڑھنے کو تسبیح اور ذکر وغیرہ کی تلقین فرمائی. اب تو شروع میں مرید ہوتے ہی بس یہ تسبیح پڑھا کرو، اب وہ بھی پوچھے ذکر بتا دو جی. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، بس ذکر بتا دو. ہائے ہائے. حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریعت و تصوف میں 2 جلد کے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے شیخ کو جب تک مرید کے حال سے یہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ اڑے کڑے حالات میں ثابت قدم رہے گا، اس وقت تک اسے ذکر وغیرہ بتلانا جائز نہیں. لو بھائی، اب حضرت جی کا فتویٰ ماننا ہے یا کس کا ماننا؟ کیوں؟ میں بتا دوں اس کی وجہ. میری جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے نہیں کھینچتی. جب تم بیٹھ کر سٹرے کی وہ سنو گے، سوغات لوگوں کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے، کہنے لگے کیا پوچھو، فلاں سے یہ نمبر بتایا تھا، فلاں نے نمبر بتایا تھا، اور بس وارے کے نیارے ہو گیا، میرے سے سارا قرض ادا ہو گیا. اور جگہ سنا تو اس کا بھی دل میں آیا میں بھی کسی سے نمبر پوچھ لوں. آ گیا نہیں آ گیا تو بھٹک گیا نہیں بھٹک گیا. اس لیے جب تک یہ بات دل میں شیخ کے نہ آ جائے
کہ یہ کسی کے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے، اس وقت تک اس کو ذکر اللہ بتانا بھی جائز نہیں۔ جب اللہ کا ذکر شروع کرے گا تو وقت گھٹے گا، روزی گھٹے گی، روزی گھٹے گی، ہو سکتا ہے بڑھے اور ہو سکتا ہے گھٹے۔ جب وقت کم دے گا تو کم آمدنی ہوگی، اور جب کم آمدنی ہوگی تو کیا کہے گا، اتنی تسبیح پڑھوں، اتنی اللہ اللہ کروں، پھر بھی روزی مجھے پوری نہیں مل رہی۔ میں گلی در گلی پھرتا ہوں مارا، جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کی تو خوب بک رہی ہے اور میرا بکتا نہیں۔ تو تسبیح سے اور نفلوں سے دھیان اس کا نماز سے ہٹے گا نہ ہٹے گا؟ کیوں ہٹے گا؟ یہ کچا آدمی ہے، پکا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اس کو ابھی تک نہ بتاؤ جب تک کہ اصلاح حال کا اطمینان نہ ہو جائے، اصلاح حال نہ ہو جائے۔ 3 سال تک چکر کٹوائے، پھر تسبیحات اور ذکر وغیرہ کی تلقین فرمائی اور مجلس میں بیٹھنے سننے کی اجازت ہوئی۔ بولو بھائی، پہلے فٹنگ ہوگا مکان میں بجلی کا؟ نہیں، اور فٹنگ ہونے کے بعد بھائی فٹنگ ہو گیا، ہاں جی تجھے 1 مہینہ ہو گیا فٹنگ کرتے کرتے، اب تک 1 بلب بھی نہیں جلا، کہ فٹنگ ابھی مکمل کہاں ہوئی؟ جب مکمل ہو جائے گی اور وہ تار وہاں جوڑ دے گا، ایک تار ارتھ کا کرنٹ تو چل رہا ہے، جانچ لیتا ہے وہ کرنٹ یہاں تک آ گئے تاروں، لیکن ارتھ کا تار لگ دے سارا مکان اوپر سے نیچے تک روشن ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو جس نے دیکھو 3 سال تک ان حضرت شبلی سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی قربانی دلوائی، اس کے بعد ذکر و تلقین وغیرہ فرمائی، بس ذکر کا کرنا تھا، آگ روشن ہو گئی، اور مجلس میں بیٹھنے سننے کی اجازت ہوئی۔ پھر میں نے کہا تھا پہلے زمانے میں اس طرح اصلاح ہوتی تھی، اب تو بہت آسانیاں ہیں بھائی، لیکن ان آسانیوں کے باوجود بھی لوگ نہیں چلتے۔ جن باتوں سے بیعت ہوتے وقت توبہ کرائی جاتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں 2-4 ہوں گے یہاں مرید، 2-4 مرید ہوں گے بس۔ دیکھو مسلمان ہیں یہ، اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگ رہے، کوئی نیتا آ رہا ہے غیر مسلم نیتا، نعرہ تکبیر، ایسی قوم فربے ہوگی؟ تو اس طرح اصلاح ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ جن باتوں سے بیعت ہونے کے وقت میں توبہ کرائی جاتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے، کہ ایڑیوں تک پاجامہ بھی لٹکا ہوا ہے، ایڑیوں تک نیچے پاجامہ بھی لٹکا ہوا ہے، غیر شرعی لباس اور وضع قطع کافروں فاجروں جیسی بنا رکھی ہے۔ چہرے پر داڑھی دیکھو تو فاجر منافقوں جیسی، بد کردار لوگوں جیسی بنا رکھی ہے، داڑھی چھٹوائی جا رہی ہے، حالانکہ معلوم ہے جب تک داڑھی 1 مٹھی نہ ہو جائے چھٹوانا جائز نہیں۔ سمجھ میں آئی مسئلہ؟ جب تک داڑھی 1 مٹھی نہ ہو جائے چھٹوانا جائز نہیں۔ اور ابھی تو نماز کی پابندی بھی نہیں کر رہا ہے یہ مرید صاحب، سال بھر ہو گیا مرید ہوئے ہوئے، نماز کی پابندی بھی نہیں کر رہا ہے۔ جماعت کا تو کیا خیال کرے گا، جماعت سے نماز پڑھنا، ابھی تو ناغائی ہو رہی، قضائی کر دیتا ہے۔ اگر تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے تو اس کا بھلا غم کیا ہوگا؟ تکبیر اولیٰ اگر چھوٹ گئی غم نہیں ہے، 1 رکعت ملی امام کے ساتھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تکبیر اولیٰ چھوٹنے سے غم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہائے میری جماعت کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جماعت سے نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ پیار ہوتا ہے، تو تمہیں زیادہ پیار چاہیے نہیں چاہتا؟ تو ابھی تو یہ موٹی موٹی باتیں نہیں چھوٹتی مرید صاحب، تو بات دراصل سلوک کی ترتیب کی چل رہی تھی، ذمہ داری پر کلام ہو رہا تھا کہ جب تک بچہ پیٹ میں تھا یا دودھ پیتا تھا اس وقت تک ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اس ذات کریم نے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا، ماں نے نہیں کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ دودھ چھاتی میں، اور 2 سال تک خوب پلاؤ، اور اگر بچہ بہت کمزور ہے تو 2.5 سال تک کی گنجائش ہے، 2 سال تک کی تو حد ہے، لیکن اگر بچہ بہت کمزور ہے تو 2.5 سال تک پلانے کی گنجائش ہے۔ لیکن جب کچھ چلنے پھرنے لگا
کچھ روٹی بوٹی کچلنے لگا، اب تمہاری ذمہ داری آ گئی، اب آئی تمہاری ذمہ داری۔ جیسے کہ بچہ کمزور ہاضمے کا ہے، ویسے ہی زود ہضم، جلدی ہضم ہونے والی غذائیں کھلاؤ۔ ابھی کہیں روٹی مت دے دینا، ورنہ بری تدبیر کی وجہ سے قوت اور تندرستی بچے کی خراب ہو جائے گی۔ وہی مثل نہ بن جائے نیکی برباد گناہ لازم۔ تو ذرا سا دودھ میں ثابت دانہ ڈال کر کھیر بنا کر کھلا دینا، کوئی بسکٹ وغیرہ دے دینا۔ تو جب تک قوت ہاضمہ اچھی نہ ہو، معدہ اور جگر صحیح حالت پر نہ آئے بچے کی، تب تک روٹی بوٹی نہ کھلانا چاہیے۔ پہلے بڑی بوڑھی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، اگر دانہ کھلا رہی ہیں یا کوئی چیز جیسے سخت کھلا رہی ہیں تو اسے پہلے اپنے منہ میں چبا کے باریک کر لیا کرتی تھی، اور پھر نکال کر یا اس کے منہ میں ہی منہ ملا کر دے دیا کرتی تھی۔ ہمیں تو جانوروں جیسی بھی عقل عورتوں کو نہ رہی۔ دیکھو جب چڑیا بچے دیتی ہے یا اور جانور بچہ دیتے ہیں تو پہلے جانور تلاش کرتے ہیں نالیوں میں جا کر، کیڑے باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں نالیوں میں جہاں، وہاں سے تلاش کرتے ہیں، اور منہ میں بھر کے 2-4 کیڑے لے جا کے ان بچوں کو چوگا دیتے ہیں جو شروع میں بچے پیدا ہوئے۔ انہیں دانے نہیں کھلاتی چڑیا، تو چڑیا کو اتنی تمیز ہے بچے کو مجھے کیا کھلانا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، اور ان عورتوں کو تمیز نہ رہی، ہاتھ میں روٹی دے دی، اٹک گئی حلق میں، اب پھریں بھاگی۔ اللہ اللہ، جب تک قوت ہاضمہ اچھی نہ ہو، معدہ اور جگر صحیح حالت پر نہ آئے، تب تک روٹی بوٹی نہ کھلانا۔ تو بالغ ہونے تک نان نفقے کی پوری ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ ہے۔ بالغ ہونے تک خرچے کی ذمہ داری پوری کس کے ذمہ ہے؟ کس کے؟ ماں باپ کے۔ اور دودھ چھوٹنے تک کس کی ذمہ داری؟ ماں باپ کی۔ ایسے ہی بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری میاں کے ذمہ ہے۔ اگرچہ بیوی صاحبہ کو، سبحان اللہ، کیا کلام ہوتا تھا حضرت کا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اگر گھر والی کو نہیں، جسے پوچھو یہ کس کی طرف سے گھر والی ہے، میری گھر والی نے، اچھا تو بھی گھر والی والا ہے، دیکھا تمیز۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں، اگر بیوی صاحبہ کو، کسے؟ صاحبہ، بیوی کو صاحبہ، اور کیوں؟ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کر رکھی، اللہ نے اس کو پال نہیں رہا ہے، تو صاحبہ نہیں ہے وہ، تم صاحب ہو، وہ صاحبہ ہے۔ تو اگرچہ بیوی صاحبہ کو باپ کے گھر سے بطور جہیز کے کتنا ہی ذخیرہ مل گیا ہو، یا میراث میں کتنی ہی نقد جائیداد اس کو حاصل ہو گئی ہو، پھر بھی بیوی کے نان نفقے کی خرچے کی ذمہ داری میاں پر لازم ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جس خاندان اور حیثیت کی بیوی ہو، اسی حیثیت کے اعتبار سے میاں کی ذمہ داری ہے۔ ادنا درجے والی ہے تو اسی اعتبار سے خرچہ دینا پڑے گا، اور اگر درمیانی خاندان مرتبے والی ہے تو اوسط درجے کا واجب ہوگا، اور اگر دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہے بیوی، یا کوئی رئیس زادی یا شہزادی ہے، تو اسی کے اعتبار سے اس کا نان نفقہ خرچہ دینا پڑے گا، کھانا پینا دینا پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ کیسے گھرانے میں شادی کر رہا ہوں، پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ کیسے گھرانے میں شادی کر رہا ہوں۔ اگر تو چٹنی روٹی کھاتا ہے تو وہ بھی کھائے گی یا نہیں کھائے گی، یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے شادی کرنے سے پہلے۔ ہاں اگر وہ خود ہی چٹنی روٹی پر راضی ہو جائے تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی۔ کوئی بیوی ایسی ہو کہ میاں میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم لاؤ گے میں خوشی سے وہی کھا لوں، کیونکہ وہ خود ہی چٹنی روٹی کھانے پر راضی ہو گئی۔ غرض جس حیثیت کی وہ ہے اسی اعتبار سے کھانا وغیرہ دینا ہوگا۔ یہ ذکر اللہ میں داخل ہے، کہے میں داخل ہے؟ تم نے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ ایسی سے شادی کیوں کروں، ایسی سے شادی کیوں کروں۔ یہ ظاہر شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ یہ ظاہری شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں جن کو فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہیں؟ فقہ، ظاہری شریعت کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ایک بزرگ نے ایک عورت سے شادی کی، بادشاہ کی لڑکی تھی وہ، لیکن تھی وہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ تھی تو بادشاہ کی لڑکی، لیکن تھی عابدہ زاہدہ۔
تو باپ نے جا کر کے لڑکی سے کہا میں تیری شادی ایک اللہ والے سے کرنا چاہتا ہوں، بڑا عابد زاہد شخص ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ فرمایا بہت اچھا، اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، بالکل میری طرف سے منظور ہے۔ ہو گئی منظوری۔ اب بیوی گئی گھر، رات کو رخصت کر دی اس کو، چھوڑنے بھی باپ ہی گیا، اور جب چھوڑا گھر میں، جاؤ بیٹی، اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ بیوی کو اندر چلی گئی، اندر جا کے دیکھا گھر میں نہ برتن ہے نہ کوئی سامان ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک گھڑے پہ نظر گئی تو گھڑے کے اوپر ایک روٹی ڈھک رکھی ہے، جو کٹورا ڈھکا ہوا ہے اس کے اوپر ایک کٹورے پہ ایک روٹی رکھی ہے۔ بیوی نے کہا یہ روٹی کیسی رکھی ہے، یہ روٹی اس کے اوپر کیسی رکھی ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، جس سے نکاح ہوا ہے، اس نے کہا میں نے جو روٹی کھائی تھی رات، اس میں سے ایک روٹی بچ گئی تھی، وہ میں نے اٹھا کر رکھ دی، صبح کو کھا لوں گا، اس لیے یہاں بچی ہوئی روٹی رکھ دی۔ تو اب بھی وہ عورت کیا کہتی، انا للہ و انا الیہ، انا للہ پڑھی، شوہر کے کان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا میرا باپ تو یوں کہتا تھا میں بڑے دیندار سے شادی کر رہا ہوں، دیکھ اس کا تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے، اس کا تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے، میرے باپ نے میری تقدیر پھوڑ دی۔ جس کو یہ یقین نہ ہو، جس نے آج دی وہ کل کو بھی دے گا، اس کا تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اور فوراً باہر نکلی اور جائے رہے تھے ابا جان، آواز دی آئے واپس، کیا وہ سمجھ گئے بس بھائی دکھے بننے کا نہیں کھیل۔ کہا تم تو یہ کہے تھے میں نے بڑے دیندار سے تمہاری شادی کرنی ہے اور کر دی ہے۔ فرمایا ہاں پھر کیا ہوا، کیا دینداری میں کمی دیکھ لی اتنی دیر میں گھر میں گھستے ہی؟ فرمایا رات کی روٹی صبح کے لیے بچا کے رکھی ہے اس نے، یہ دیندار ہے؟ بولو رازق اللہ ہے کہ نہیں؟ سارے جانور، لاکھوں کھاں جانور ہیں جو شام کو لاتے بھی ہیں، اپنے بچوں کے پوٹے بھرتے ہیں اور اپنا آپ بھی کھا کے بے فکر کو رکھتا ہے، اور صبح کو اٹھ کے کھانے پہ نہیں پڑتے ہیں ڈھونڈنے کو، بلکہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سویرے اذان فجر کے بعد سے جانور بولنے شروع ہوتے ہیں، پرندے چیں چیں چوں چوں اللہ کے، اور اس کے بعد جب وہ تھک لیا اپنا ذکر کر کے پھر اپنا چپ ہو جاتے ہیں، پھر پروں کو صاف کرتے ہیں، کھجاتے ہیں، پر جھاڑتے ہیں، جب پر چست ہو گئے اب ایک دم اللہ پر بھروسہ کر کے اڑ جاتے ہیں، کھا کے بھی آتے ہیں اور لے کے بھی بچوں کے لیے آتے ہیں، نہیں آتے؟ اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا ہے؟ ہاں کوا تو ہے اتنا مکار، اگر کہیں سے ٹکڑا مل جاوے تو لا کے، جب پیٹ میں تو جگہ ہے نہیں، اسے لا کے اینٹوں میں ڈھیلوں میں چھپاتا پھرے، اور کہیں کو چھپا کے اینٹ کا اٹھا کے ڈھیلا کوئی یا اینٹ چھوٹی سی چونچ سے اس پر ڈھک دے، جب بھوک لگے گی آ کے یہاں سے اٹھا لو، جب بھوک لگے آ کے تلاش کرے بھول جا کہاں چھپائی تھی، وہ وہیں رہ جائے گا، کسی اور کی مقدر کی ہو۔ تو یہی دنیا داروں کا حال ہے، یہ جو جمع کر رہے ہیں کسی اور کے واسطے کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ تو اس نے کہا تم تو یہ کہہ رہے تھے میں بڑے دیندار سے شادی تمہاری کر رہا ہوں، وہ تو ایمان بھی اس کا صحیح نہیں ہے، دیندار تو رہی دور کی بات۔ کیا ہوا؟ میرے سے قصہ ہوا۔ تو وہ کہہ رہا ہے شوہر میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا بادشاہ کی لڑکی میرے یہاں گزارا کیسے کرے گی۔ کہا یہ بات نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ والے ہونے کی تو ہوا بھی نہیں لگی۔ بولو بادشاہ کی لڑکی تھی اور کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہاں ظاہری شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ بیوی کا خرچہ اس کے حیثیت کے مطابق دینا ہوگا، جیسے گھرانے کی ہو، جن کو فقہ کہتے ہیں۔ تو پہلے ظاہری شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے شریعت کے ظاہر کو تو طے کرو، ابھی تو تم نے ظاہری شریعت کو بھی نہیں طے کیا ہے، اندر کی شریعت، باطن کی شریعت، تصوف اور سلوک کو بعد میں دیکھنا۔ اسی طرح زیادہ نفلیں پڑھنا، ذکر و تسبیح پڑھنا، قائم اللیل صائم الدہر ہونا، یعنی ساری رات نفلیں پڑھنا اور روزے رکھنا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میاں صاحب، بہن صاحبہ، میری ماں بہنوں، بعد میں دیکھا جائے گا، روزے رکھنا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہت سی عورتیں اب شش عید کے روزے رکھ رہی ہیں، جو عید کے بعد رکھے جاتے ہیں 6 روزے۔ جو عورت یا مرد رمضان کے بعد 6 روزے رکھے، اس کو شش عید کہتے ہیں، شش
کیا کہتے ہیں؟ عورتیں کہتے ہیں سسعید، سسعید، سسا وہ پھرے وہ لمبے لمبے کان والا جنگلوں میں، سسعید۔ شش کہتے ہیں 6 کو، تو شش عید 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اور 30 روزے ہی رمضان کے، تو 6 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 36، تو سارے سال روزے داروں میں اللہ اس کا شمار فرمائے۔ اور اگر کسی نے شروع میں نہیں رکھے، بیچ میں رکھ لے، شروع بعد میں 1 روزہ رکھ لیا، پھر مہمان آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا، کھانا ضروری تھا، تو چھوڑ دے، نفل ہے، توڑ دے، بعد میں رکھ لینا۔ مہمان کی خاطر اس کا جی نہ اکتائے، برا نہ ہو، تو اس کی خاطر روزہ نفلی توڑ دینا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ تو بعد میں دیکھ لینا۔ اور اس مہینے میں چاند کا، شوال کا، عید کا جو مہینہ ہے، اس میں پورے مہینے میں 6 روزے پورے کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 6 لگاتار ہی رکھنے ضروری ہیں، کتنی آسانی ہو گئی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں یہ شش عید کے روزے تو رکھ رہی ہے حجن، یہ ملانی 6 روزے شش عید کے تو رکھ رہی ہے، بھلا اس سے یہ خود سوچے اپنے جی میں، تیرے ذمے نفلی فرض روزے تو چھٹے ہوئے نہیں ہیں رمضان کے۔ رمضان شریف میں مہینہ ہونے لگا، روزے چھوٹ گئے، روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اب روزے کی قضا بعد میں رکھے گی۔ یا بچہ پیدا ہو گیا کسی کے، اب جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے رمضان کے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے، تو اگر یہ قضا روزے رکھتی بجائے شش عید کے تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت کہ پہلے ظاہری شریعت کے مسائل تو سنبھال لو، باطن کے مسائل تو بعد میں دیکھنا، زیادہ نفلیں پڑھنا، روزے رکھنا، ذکر تسبیح پڑھنا، قائم اللیل صائم الدہر ہونا بعد میں دیکھا جائے گا۔ عورتیں بہشت زیور پڑھتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اس کا احسان، جو 7 دن تک 10 دن تک کسی عورت کو حیض آیا، مہینہ ہوا، اس میں ناپاک رہی، نماز نہیں پڑھ سکی، لیکن رمضان میں ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، تو روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ بولو اگر نمازوں کی بھی قضا کرنی پڑتی عورتوں کو تو کتنی مصیبت پڑتی۔ اللہ نے کتنی آسانی کر دی عورتوں کے لیے کہ نمازوں کی قضا نہیں، صرف روزوں کی قضا ہے، لیکن بہشتی زیور پڑھتی نہیں ہے۔ اب رمضان گزر گیا، رمضان میں روزوں کا بیان جو تھا وہ سب مکمل پڑھتی سمجھتی تو پتہ چلتا۔ اس لیے ملانی نہ بنو، اللہ والی بنو، سمجھے نہیں؟ اللہ والی بنو گے، ملانی، نیم ملانی، نیم ملانی، سمجھے؟ نیم ملانی کسے کہیں؟ آدھی ملانی۔ نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم حکیم خطرہ جان، بیڑا غرق کرے گا وہ۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں شش عید کے روزوں کے بجائے جو رمضان کے روزے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی پیاری بنتی۔ یہ سب گفتگو قضا نمازوں کی ادائیگی کے ضمن میں چلی تھی، بیچ میں بہت سی فائدے کے کام کی باتیں آتی گئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بات چل رہی تھی قضا نمازوں کی، اور بیچ میں اللہ نے بہت سی کام کی باتیں بیچ میں آ گئی، نہیں آ گئی؟ تو شروع میں آخر نے قضا نمازوں کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا، قضا نمازوں میں صرف فرض اور واجب کو ادا کرو، سنتیں نفلیں تہجد کو پھر دیکھ لینا، سنتیں ختم، نفلیں ختم، تہجد کی نماز بھی ختم، اب تو دھن لگا دو قضا عمری کی کہ 15 سال کی عمر سے میرے ذمہ کوئی نماز نہ رہے، اگر اللہ والے بننا ہے۔ داڑھی رکھ لی، ٹوپی سر پہ اوڑھ لی، تسبیح گلے میں ڈال لی، ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے، اور کہتے ہیں اللہ والا۔ یہ اللہ والا تھوڑا ہی ہے، دیکھنے میں اللہ والا ہوگا، لیکن اصل تو اللہ والا وہ ہے جس کے ذمہ 15 سال کی عمر سے کوئی فرض ذمہ نہ ہو، کوئی واجب ذمہ نہ ہو۔ خیر اگر اچھا ایسا ہی آپ کو شوق ہے تو تہجد پڑھ لیا کرو، اگر رات کو نہ اٹھ سکو، نہ پڑھ سکو تو نہ صحیح، عشاء کے وقت وطروں سے پہلے ہی پڑھ لیا کرو، آسانی ہو گئی۔ اگر رات کو نہیں اٹھا جاتا، اب تو رمضان میں ساری رات لوگوں نے تہجدیں پڑھی، عورتوں نے بھی شہری میں، اب عید جاتے ہی پڑھ کے سو گئے۔ اب تو عادت پڑ گئی ہوگی 1 مہینے میں، اب تو ضروری
تہجد میں اٹھ جانا، پڑھ لینا ضروری ہوا۔ تو فرما رہے ہیں یہ اتنا اہم ہے تہجد، اگر رات کو نہ اٹھ سکو تو عشاء کے وقت ہی وطروں سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور آخر رات میں اٹھ کر پڑھنے کا ارادہ رکھو۔ یہ سہل الحصولی کیسی، یہ آسانی کیسی اس سے پرہیز لازم ہے، کیونکہ جب تم اصلاح میں داخل ہوئے ہو، مرید ہوئے ہو یا کسی سے مریدنی بنی ہو، تو حق تعالیٰ کے ساتھ عمومی تعلق کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرنے کے لیے اقدام کیا ہے۔ مسلمان تو تم پہلے سے ہو، اب مرید ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا تعلق اللہ سے عام نہ ہو، خاص ہو۔ سمجھ میں آئی؟ مرید ہونے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہو؟ خاص ہو۔ یہ نہیں کہ مسلمان نام کا عبداللہ عبد الرحمن، حمیدہ سنجیدہ۔ اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، تو اب عمومی باتیں نہیں چاہیے، خصوصی باتیں بڑھتی چلی جانا چاہیے۔ پہلے فرض نماز پڑھتا تھا، جب سے مرید ہوا ہے اس نے فرض نمازوں کو کوئی ذمہ نہیں رہی، سب ادا کر دی۔ اب اس نے کیا کیا؟ 4 رکعت نفل، 10 رکعت نفل، 20 رکعت نفل اپنے ذمہ کر لی، بس ان کو روزانہ نبھاتا۔ ہمارے یہاں کاندلے میں تھا ایک بیچارہ انصاریوں میں سے، 2 تھیلے رکھتا تھا وہ، اور صبح کو اشراق پڑھ کے حضرت جی کے وہاں ترجمہ سنتا، اشراق پڑھ کے آتا، آ کے ناشتہ کرتا اور کھانا کھا کے اپنا اچھی طرح سے پھر وہ تھیلے اٹھا کے جاتا، آج اس گاؤں میں، کل کو اس گاؤں میں، پرسوں کو اس گاؤں میں، جمعہ کی چھٹی رکھتا تھا، اور عصر کے وقت آ جاتا تھا گھر، اور عصر کے وقت آ کر گھر کھانا کھاتا تھا مغرب سے پہلے، اگر نہ ہوا تو عشاء کے بعد کھانا کھاتا تھا، اور مغرب کے بعد سے عشاء تک نماز نفل ہی پڑھتا رہتا تھا مسجد، اور کنبے کو پال رہا تھا ان 2 تھیلوں سے۔ کوئی عورت پوچھتی بڑی سوئیاں کہاں ہے، کالا دھاگا ہے کہاں ہے، پیلا دھاگا ہے کہاں ہے، نہ کا سوال ہی نہیں، ان 2 تھیلوں چاہے 2-3 چیزیں رکھنی ہو، اسے رکھتا سب تھا، زیادہ بھیڑ نہیں کرتا تھا، سب چیزیں ضروری تھیلے میں ہوتی تھی۔ اسی تھیلے سے سب کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور اس کی گزارا بھی اس سے ہو رہا، سارے کنبے کو پالتا تھا، ایسا تھا وہ۔ اللہ اس کی بیچارے کی مغفرت فرمائے۔ تو 12 مہینے کا طریقہ تھا اس کا، مغرب کے بعد سے عشاء تک نفلیں پڑھنا۔ اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ بولو کتنا وقت بیکار کھوتے ہو، گھر میں پڑے ہو، باہر دوستوں میں گپ سپ کر رہے ہو۔ اس وقت کی قدر ان لوگوں نے پہچانی جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں یہ سہل الحصولی کیسی، یہ آسان زندگی بنانا کیسا، اس سے بچو۔ جب اسلام میں داخل ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عام تعلق کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، تو اب عام باتیں نہ چاہیے، خصوصی باتیں بڑھتی چلی جانا چاہیے۔ تو ہر آدمی اپنے ذمہ رکھ لے۔ میں نے شاید پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ 1000 دفعہ مجھے اللہ 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 یہ پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جلدی پڑھو تو آہستہ، جلدی دیر میں پڑھنی ہو تو ذرا کھینچ کے اللہ اللہ، 1 دانے پہ 1000 دفعہ روزانہ اللہ کا ذکر، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کرو۔ سمجھے؟ کہا تھا نہیں کہا تھا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کسی نے شروع کیا ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جب تم یہ کرتے ہو تو کچھ نفلیں بھی اپنے ذمہ لگا لو۔ کیوں؟ کہ نفلوں کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ قریب ہوتا ہے۔ اشراق چاش کی تو ہی ہیں، اوابین کے مغرب کے بعد 6 رکعت ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان سے الگ 10 رکعت 20 رکعت جتنی اللہ توفیق دے۔ الغرض قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کرو، نفلوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑو۔ اشراق کی نفلوں کے بجائے فجر کے 2 فرض جو قضا ہیں وہ ان کو ادا کرو، سنت معاف۔ زیادہ دل چاہے تو تہجد ادا کر لیا کرو، چلو۔ اور قضا نماز ادا کرنے کے شروع میں 2 طریقے عرض کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقتی نمازوں کے ساتھ قضا نماز پڑھ لیا کرو، ہمت کر کے طلوع و غروب زوال کے علاوہ جس وقت تم کو جتنی فرصت مل جائے، صحت اور قوت کے مطابق فرض اور واجبات کو بہت جلد ادا کر لو۔ کسی کے ذمہ سال بھر کی 2 سال کی نمازیں ہیں، ہمت کر کے جلدی ادا کرے۔ آج فرصت ہے، خالی ہوں، لاؤ کتنی کھینچ دو،
اللہ کا شکر ہے، آج تو میں نے ایک ہفتے کی ادا کر دی۔ 5 ہی نمازیں تو ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، اور 4 عشاء کی، اور 3 وتر۔ یہ 6 نمازیں تو ہیں۔ ورنہ آسان طریقہ یہ ہے، فجر میں فجر کی پڑھ لو قضا، ادا بھی اور قضا بھی۔ ظہر میں ظہر کی پڑھ لو، چاہے بعد میں چاہے پہلے۔ مغرب میں، عصر میں پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو، نماز پڑھتے ہی فوراً 4 فرض قضا عمری کی پڑھتا ہوں۔ یہ ہر وقت میں، تو ایک مہینے کی ادا بھی ہو گئی اور قضا بھی فری فنڈ میں ہی ادا ہو گئی۔ آسان طریقہ یہ ہے، دو طریقے بتائے میں نے۔ اگر تم دکاندار ہو تو دکان ہی پر مصلی بچھا لو، جب گاہک آئے سودا دو، اور جب گاہک چلا جائے قضا نماز کے لیے نیت باندھ لو، نفلیں پھر دیکھی جائیں گی۔ ابھی تو قرضہ ذمہ ہے نا، نفلیں پھر دیکھی جائیں گی۔ کتنا آسان و سہل طریقہ ہے۔ جب تم سلوک کو طے کرنے کھڑے ہوئے ہو تو ذوق شوق ہونا چاہیے، بے ذوقی بے شوقی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بے شوقی کی بات ہے، نفل قضا عمری نہ پڑھنا۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دفع کرنا چاہتا ہوں۔ اس شبے کی شکل یہ ہے کہ حضرت سٹری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں آپ نے بیان کیا کہ وہ 100 200 نفلیں دکان پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہم سے فرما رہے ہیں نفلیں پھر دیکھنا، پہلے قضا نماز ادا کر لو۔ کیا سٹری سقطی بلا قضا پڑھے ہی شیخ بن گئے تھے؟ بغیر قضا نمازیں ادا کیے ہی اتنے بڑے ولی بن گئے تھے؟ اس کے جواب سے پہلے ایک قصہ یاد آ گیا، پہلے اس کو سنا دو، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں بعض ایسے پیر بھی آئے ہیں جن کے 1000 مرید تھے اور نمازیں ان کے ذمہ قضا تھی۔ سمجھے قاری صاحب؟ مرید کر رہے ہیں دوسروں کو، 1000 سے زیادہ مرید ہو چکے ہیں ان کے، اور خود پیر صاحب کے ذمہ نمازیں قضا تھی۔ قصہ یہ ہے کہ پہلے، بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب پٹیالے کے، پنجاب کے رہنے والے تھے، ان کے 1000 مرید تھے۔ کچھ ٹھیک سے سلوک و تصوف کی حقیقت کے واقف کار نہ تھے، ٹھیک سے گردن جھکا کر بیٹھ گئے، ذکر نفی اس بات کر لیا، تہجد پڑھ لی، بس پیر صاحب بن گئے۔ میں جہاں بھائی جان رہتے ہیں اس کے اوپر بالا خانے پر رہتا تھا، جہاں حضرت کے لڑکے رہتے تھے، نیچے اوپر حضرت رہتے تھے، وہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سردی کا موسم تھا، انہوں نے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا ذرا سلوک کی ترتیب بتلائی، سلوک کی، اللہ کے راستے کی کچھ ترتیب بتلائیے۔ تو میں نے کہا آپ کئی روز سے آئے ہوئے تھے، مجلس میں سنتے بیٹھتے تھے، پہلے سے نہیں کہا، اب اس مختصر وقت میں کیا کہوں؟ خیر میں نے سلوک کے متعلق کچھ بیان کرنا شروع کیا، سنتے رہے۔ جب مقام توبہ کا ذکر آیا اور یہ سنا کہ مقام توبہ سلوک اور تصوف میں پہلا قدم ہے، اور اس مقام توبہ کی جو تفصیل اس آقر نے شروع کی، تو ان کو جھرجھری آ گئی۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا، مگر میاں صاحب کو، ان پیر صاحب کو پسینہ آ گیا، اور کہا بس بس بس، اب مجھ میں سننے کی تاب نہیں رہی حضرت، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کی بات سنوں، اب نہ سنائیے، یہ میری کیسی پیری ہے، میری تو آنکھیں کھل گئیں، میرے امراض، میری بیماریاں میرے سامنے کھل کر آ گئی۔ وہ پیر صاحب رونے لگے۔ تو دیکھیے یہ صاحب پیر تھے۔ صاحب کون تھے؟ یہ پیر۔ اور سلوک کا اول قدم کیا ہے؟ توبہ بھی درست نہیں کیا تھا، پیر صاحب بن گئے۔ یہ تو حضرت کا قصہ ہے۔ میرے پاس بھی آئے تھے، باہر کے، دلی کے کہاں کے تھے، اب کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے، تو وہ یہ بیٹھے، انہوں نے سنائی تھی ان کو کیسٹ، اس میں کچھ ترتیب انہوں نے سنی، تو وہ سن کر کیسٹ میں بیان مجلس معتقد ہو گئے۔ پھر ملنے کے لیے آئے، جب باتیں ان سے ہوئیں تو میں نے ان کو کہا، تو وہ کہنے لگے میں تو جو ہے بیعت بھی کرتا ہوں اور مرید بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں فلاں کا، اور مجھے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا خلافت دی تھی میرے شیخ نے، فون پر ہی دیکھو خلافت مل رہی فون پہ۔ یہ قدر ہے آج طواف کعبہ کی۔ ایسے ہی شیخ، ایسے ہی مرید، ایسے ہی مقتدی، ایسے ہی مقتدی امام۔ تو جب میں نے عرض کیا، ان سے بات کی، تو کہا میں اصلاح کا تعلق رکھنا چاہتا ہوں، آپ تو خود خلیفہ ہیں، آپ کو اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں،
تو میں نے کہا اچھا اصلاح کا تعلق، مشورہ کا تعلق رکھ لو، مرید تو آپ ہوئے ہوئے ہیں دوسرے سے، مرید ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا میرا مزاج نہیں ملتا ان سے، مزاج بھی نہیں ملتا اور شریعت طریقت کی خلافت بھی مل گئی۔ تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ توبہ کا سب سے پہلے توبہ مکمل ہو، آگے ہے تعمیر بعد میں۔ تو ان بیچارے نے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ثابت قدم رکھے اگر زندہ سلامت ہوں۔ تو انہوں نے، میں نے رات کو جو دیکھا باہر کو نکل کے، میں نے کہا سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں؟ تو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں صحن میں، مدرسے کے صحن میں سب بچھی ہوئی تھی، نماز وہیں ہوتی تھی جماعت، تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے صبح کو کہا، میں نے کہا آپ سوئے نہیں رات؟ کہ سونا کس کا، میری تو بے چینی لگ گئی تھی اور میں تو ساری رات نفل وہ قضا عمری نماز ہی پڑھتا رہا۔ کیا پڑھتا رہا؟ سن نہیں رہے ہو؟ تو فرمایا دیکھیے یہ پیر صاحب تھے، سلوک کا اول قدم توبہ بھی درست نہ کیا تھا، یہ واقعہ بیچ میں آ گیا تھا۔ بعض لوگ پیر ہو جاتے ہیں اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کے ادا کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ سلوک کی ترتیب کا ان کو علم نہیں، اور ترتیب سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ظاہر شریعت کو درست کرے، بلا ظاہر درست کیے باطن یعنی شریعت و تصوف سلوک کو ٹھکانے سے ادا نہیں کر سکتا، ٹھکانے سے صحیح طور۔ اب حضرت صدری سقطی کے واقعے پر جو شبہ ہوا تھا اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ وہ دکان پر 100 نفلیں پڑھتے تھے، وہ قضا نمازوں وغیرہ کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے تھے، ان کے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں تھی، فارغ ہو چکے تھے، ان کے ذمہ قضا نمازیں نہیں تھیں، اس لیے نفلوں میں مشغول 100 نفلیں دکان پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ گاہک نہیں ہے، اللہ اکبر، گاہک آیا 2 رکعت میں کتنے دیر لگے، سلام پھر، ہاں بھائی کیا چاہیے، اور تھوک کی دکان تھی باداموں کی، جی 5 بورے چاہیے بادام، اچھا لاؤ، 5 بورے اٹھوائے، سودا کیا، پیسے جمع کرے، اب کوئی گاہک نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر 2 رکعت کی نیت مانگ لی۔ اس طرح بعض دفعہ 150 200 رکعت بھی ہو جاتی تھی، گاہک کم آئے تو کم پڑھی گئی، زیادہ گاہک آئے تو کم پڑھی گئی، کم گاہک آئے زیادہ پڑھی گئی، اس لیے نفلوں میں مشغول ہوتے تھے۔ بھائیو یہ ہے ترتیب سلوک کی، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے ترتیب سلوک کی، کہیں کی سلوک، کسے کہیں سلوک؟ اللہ کے راستے کو۔ جب قضا نمازوں کا متعلق مسئلہ معلوم ہو گیا، اب آ جاؤ روزوں کی طرف، اس کے متعلق بھی سوچے اور غور کرے۔ میری اب اتنی عمر ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، مثلا اب 30 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا تو 15 سال کے روزے میرے ذمہ ہوئے، ان میں سے کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا، گھر پر رکھ لیے سفر میں نہیں رکھے، پھر گھر پر آ کر ان کی قضا بھی نہیں کی۔ ان تمام باتوں کو سوچے اور زیادہ سے زیادہ جتنے روزے قضا ہوئے ذہن میں آئیں، ہر مہینے 10 5 4 6 7 جیسا موقع ہو روزے رکھتا رہے، رکھ لیا کرے، ضروری نہیں لگاتار ہی رکھے۔ اور یہ جو تمہیں روزے چھوڑنے کا افسوس ہو رہا ہے، چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ذہن حق تعالیٰ کی طرف چل پڑا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف چلنے لگا ہے۔ کیوں؟ روزے چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے بڑا شوق اور ذوق پیدا ہو گیا ہے، اور قیامت کی پیشی میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خیال آ گیا، اس لیے بیچارہ پوچھتا ہے اب کیا کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارے اس ذوق پر قربان، جو کیا فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ شاباش، تیرے اندر ذوق پیدا ہوا ہے کہ آخرت کی فکر سوار ہو گئی ہے، شاباش، دل کے اندر تقاضا عمل پیدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہو کیا کروں؟ یہ کرو کہ متواتر نہیں رکھ سکتے تو ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے رکھ لیا کرو۔ دیکھو برسات کے موسم میں، خاص کر جاڑے کے موسم میں تو بہت ہی آسان ہے، تو یہ سن کر تمہارا جی بہت خوش ہوا ہوگا، اوہ واقعی سردی کے موسم میں دن ہوتا ہی کیا ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، ادھر صبح ہوئی ادھر شام ہو گئی، سحری کھا لیا کرو تو یہی ناشتہ ہو گیا، اور سردی کے موسم میں دوپہر میں کیا کھائے گا، لہذا سردی کے موسم میں اور زیادہ کھا لیا کرو سحری میں، تو گرمی میں کم، اور گرمی کے اعتبار سے برسات کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں زیادہ رکھ لیا کرو، اور سردی کے موسم میں زیادہ رکھ لیا کرو۔
اگر یہ شبہ کیا جائے روزے تو بہت ہیں کس طرح پورے ہوں گے، ارے بھائی کسی نہ کسی دن تو پورے ہو ہی جائیں گے، امید رکھو، ایک دن آئے گا واہ واہ نہا لیے۔ بالکل، اگر کوئی بیچ میں انتقال کر گیا، قضا نمازیں بھی قضا روزے بھی باقی رہ گئے تھے اور یہ نیت پورے طریقے سے عزم میں مصمم کے ساتھ ادا کرنے کی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بولو مستی آ گئی نہیں آ گئی؟ کیونکہ وہ ذات عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے فلاں سال سے تجھے شرمندگی ہوئی اور جبھی سے تجھے توجہ ہوئی اور اسی وقت سے تو نے نیت کر لی تھی پورے ادا کروں گا، لیکن موت تو تیرے اختیار میں نہیں تھی، وہ تجھ کو آ گئی، اسی لیے حق تعالیٰ سے قوی امید ہے ایسے عذر کی حالت میں قصور معاف فرما دیں گے۔ یہ کہنے کا ثمرہ ہے یہ نیت کا کہ سارے ادا کر کے چھوڑوں، یہ نیت کی برکت ہے۔ اب آگے زکوٰۃ کو لے لیجئے، کیونکہ سلوک طے کرنے کی ترتیب چل رہی ہے۔ پہلے ظاہر شریعت حق ادا کرو، اعمال ظاہرہ کو فقہی مسائل احکام کے مطابق ادا کرو، تو زکوٰۃ بھی حق شریعت ہی میں سے ایک حق ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی سوچے پہلے تو میرے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی مگر اب تو میں خود ہی بھیک منگا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، اب کیا کروں، تو یہ کرو کہ توبہ کرتے رہو، گڑ گڑا کے توبہ کرو اور یہ نیت پکی کر لو کہ اے اللہ جب بھی میرے پاس روپیہ پیسہ آ گیا میں ضرور بھی ضرور ادا کروں گا۔ اس میں کچھ خرچ ہوا اور یہ دعا کرتا رہے اے اللہ میں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی ہے، مجھے ملازمت مل جائے یا کھیتی کے لیے کچھ زمین مجھے مل جائے یا کسی جائز طریقے سے روپیہ حاصل ہو جائے، الغرض جو جائز طریقہ روپیہ حاصل کرنے کے ہوتے ہیں میں نے اختیار کر لیے۔ اے اللہ جس دن بھی میرے پاس مال آ گیا تو ایک ایک پیسہ زکوٰۃ کا جب تک مجھ پر فرض رہی تھی، وہ اے اللہ تیرا خوف میرے دل پر چھا گیا ہے، لہذا اس کوتاہی میں مجھے معاف فرمانا۔ فضل الہی سے قوی امید ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فضل الہی سے قوی امید ہے انشاءاللہ سب زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور اگر ادا نہ ہوئی تو معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ نیت ہے نا، جبکہ نفاق سے نہیں اخلاص نیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور لگا ہوا ہے، اور اخلاص نیت چھپی ہوئی چیز ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ مومن یہ نیت کر رہا ہے میرے پاس جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے پہلے زکوٰۃ ادا کروں گا، گاڑی نہیں خریدوں گا۔ سمجھ میں آئی؟ چاہے میں چٹنی سے کھا لوں، چاہے چنے چبا لوں، مگر زکوٰۃ ضرور ادا کروں گا۔ اس پر بھی ادا نہ ہو سکی تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، کیونکہ وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ جسم کو کسب مال اور نماز روزے کی ادائیگی میں لگانا یہ اختیاری کام ہے، بندہ اس کا مکلف ہے، اور پیسہ آئیں روپے مل جائیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس کا تمہیں مکلف نہیں کیا۔ اسی لیے نماز روزہ چونکہ جسم سے ادا کی جاتی ہے، اسی لیے صرف توبہ سے معاف نہ ہوں گی، ادا کرتا رہنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ توبہ استغفار سے تسبیح سے پڑھنے سے معاف نہیں ہوگی زکوٰۃ، بلکہ نیت کرنا اور ادا کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ زکوٰۃ جب مال اس کے پاس نہیں ہے اور حاصل بھی نہ کر سکا تو نیت کس کی صحیح ہے اور باری تعالیٰ سے جستجو میں لگا ہوا ہے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، مر گیا، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد یہ کنگال ہو گیا ہو، اور اگر مال و دولت موجود ہے تو پچھلے تمام سالوں کا حساب اندازے سے لگاؤ، کسی سال مال کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح غور و فکر کر کے جتنی زکوٰۃ بیٹھے ادا کرو۔ اگر فی الحال ادا کر سکتے ہو تو ایک دم ادا کر دو، چاہے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 بیٹھتے ہوں، ورنہ تھوڑی تھوڑی ادائیگی کی نیت رکھتے ہوئے ادا کرتے رہو۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ مال موجودہ سے نکال کر الگ تھیلی میں نیت زکوٰۃ کی کر کے رکھ دو، 10 روپے 100 روپے یہ زکوٰۃ کی، اور اوپر احتیاطاً زکوٰۃ بھی لکھ دو تھیلی پر، تھیلی کہیں دوسری تھیلیوں میں نہ مل جائے، اور جو غریب محتاج آئے اٹھا کر اس میں سے دے دیا۔ اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ ہی کی نیت سے علیحدہ تھیلی بنا رکھی ہے۔ مثلا گنے کی رقم آئی، پرچی بنا کر لائے، زکوٰۃ کا حساب 40واں نکال کر حصہ نکال کر تھیلی میں رکھ دیا کہ یہ اتنی مقدار زکوٰۃ کی بیٹھتی ہے، اب جو غریب محتاج آئے 10-5 دیتے رہو، جب تھیلی خالی ہو جائے اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
آسان ہے کہ نہیں؟ صرف فضائل کا سننا کافی نہیں، مسائل، صرف فضائل کا سننا بلا مسائل کے کافی نہیں، فضائل بھی سنو اور مسائل بھی ہونے چاہیے جب عمل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی چور ہے، ڈکیت ہے، اور اس نے ڈکیتی ڈالی اور اس کے حصے میں روپے آئے، اب آج جا کے اسے توبہ کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اب اس کو خوف پیدا ہو کیا جواب دوں گا میں خدا کو، میں تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اب توبہ کس طرح مکمل ہوگی؟ اس طرح مکمل ہوگی کہ توبہ کر کے نیت کر لے، جس کے ہیں ان کو لکھ لے، اور پھر جا کر ان سے معافی مانگ، سمجھے؟ اور جن سے معافی نہیں مانگ سکتا، مجبوری ہے تو کوئی ایسی، تو پھر ان کے دیکھ لے کتنے تیرے حصے میں آئے تھے۔ مثلا 100 روپے کی چوری ہوئی، تیرے حصے میں 10 روپے آئے، تو 10 روپے تیرے پاس ہے نہیں، تو 1 روپیہ 2 روپیہ تیرے پاس آئے، پڑیا بنائی، پوٹری سی چھوٹی سی بنائی، ان کے گھر میں پھینک دی جہاں سے ان کے گھر والوں کے ہاتھ آ جائے۔ 2 روپے چلے گئے، 1 روپے چلا گیا، 54 چلی گئی، اس طریقے سے ادا کرتے کرتے ایک دن ہوگا کہ سب کا قضا ادا ہو جائے۔ اور جب تم نیت سچی کر کے چلو گے، اللہ راضی ہوگا ناراض؟ اور جب راضی ہوگا دروازے کھولے گا رحمت کے نہیں؟ حاجی یونس تھے یہاں کے عمر پور کے، اللہ تعالیٰ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، یہاں مدرسے میں رہتے تھے، وہ چندہ کیا کرتے تھے، بڑا عجیب اللہ والا بن گیا تھا، حج بھی یہاں رہتے ہوئے کیا انہوں نے۔ تو جب تک یہاں نہیں آئے تھے، ایک دن میرے پاس آئے، مسجد میں تھا، میں کمرے میں، السلام علیکم السلام، اجی وہ ذرا میں ایک جگہ جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہاں ایک کھرڑ ہے گاؤں، محمد پور سے پرے کھرڑ گاؤں ہے، کھراوے سے آگے، وہاں جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہاں؟ کہنے لگا وہاں ایک ماسٹر ہے، اس کو وہاں وہ آ رہا تھا عمر پور کو نکل کے وہاں سڈبر سے، تو سڈبر رستے میں میں نے پکڑ لیا اسے، پکڑ کے ایک تو مارا مکہ اس کی کوکھ میں، اور اس کا کوٹ چھین لیا، اور 17 روپے تھے وہ بھی چھین لیے تھے، جب کے زمانے میں جب کہ مچھ بھی لمبی لمبی تھی، سر پہ بال تھے، اس زمانے کا قصہ، چھین لیا تھا۔ تو اب میں اس کے پاس جا رہا ہوں پیسے لے کر 17 روپے، اور اس سے معافی مانگوں گا، اور اسے کہوں گا بھائی مکہ مار لے، چاہے 1 کے بجائے 100، لیکن کر دے معاف، اور لیے لے اپنے 17 روپے، اور کوٹ کے پیسے بتا دے، جتنے تو کہے اتنے پیسے دے دوں گا، اب نہیں ہوں گا پھر دے دوں گا۔ میں نے کہا خدا خیر کرے بھائی، کیسی نیت کر کے چلا مضبوط، اللہ کیسی نیت کر کے چلا ہے، اور بے دھڑک بس جا رہا ہوں جی میں جلدی چل لے، میں تو فکر مند، اور شام کو آیا ہی نہیں۔ میں نے کہیں پکڑ کے نہ بٹھا لو جاٹوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، ملا آج پھنسا، آ جا۔ وہ آیا نہیں شام کو، مجھے پریشانی بہت رہی، دعا کرتا رہا ساری رات میں بے چین، جب بھی آنکھ کھولے اللہ خیر فرمائیے، اللہ خیر۔ صبح کو تقریباً 9 بجے دیکھوں سامنے مسجد کے دروازے میں اندر کو 5 چباتے آ رہے ہیں، یہاں صوفی جی میں نے نام لقب دیا تھا، تو وہ آ رہے تھے 5 چباتے، بس میں نے کہا آ گئے؟ ہاں۔ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہو گئے، معاف کر دیا اس نے، پیسے بھی واپس کر دیے، واپس لیے نہیں۔ اچھا، اور چلتے ہوئے دیکھو یہ 10 روپے بھی دیے اس نے اپنی طرف سے، سبحان اللہ، جب وہ مہربان تو جگت مہربان، 10 روپے بھی اپنی طرف سے دیے۔ میں نے کہا مجھے پہچانا؟ نہیں، اگر میں یونس ہوں عمر پور والا ہے۔ اچھا تو وہ ہے؟ کہاں؟ کیا ہوا تیرا حلیہ؟ کہنے جب حلیہ بگڑا ہوا تھا اللہ نے سدھار دیا، آنکھیں کھول دی میری، جب تو میں اندھا تھا، مونچھیں تھی لمبے لمبے، سر پہ بال تھے، دھوتی کیا کرتا تھا، اور جب میں نے تیرے وہ کوٹ چھیننا تھا وہ یاد ہے؟ ہاں۔ 17 روپے بھی یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں۔ مکہ مارا تھا وہ بھی یاد ہے؟ کہاں یاد ہے۔ تو بھائی اللہ نے میری اب آنکھیں کھول دی، اور ہمارے مذہب کا مسئلہ یہ ہے جب تک انسان جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے یا تو معاف کر دے، یا اپنا قرضہ جو کچھ تیرا چاہتا وہ لے لے، اور مکے جتنے چاہے مار لے، اور چاہے پولیس میں پکڑوا دے، تیری مرضی، مگر مجھے معاف ہی چاہیے۔ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میرا خدا بھی معاف نہیں کرے۔ سمجھ رہے تسبیح پڑھنے والوں؟ آ رہی کچھ سمجھ میں؟ گھر چھوڑ کر آتے ہو، یہاں تسبیح نہیں سکھائی جاتی، اصلاح حال۔ تو اس نے کہا جب معاف کروں گا جو رات کو ہی ٹھہرنا پڑے گا، جب معاف کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چاہے 1 مہینہ ٹھہرا لے جی، لیکن معاف کروائے بغیر میں جانے کا نہیں، بس
ٹھہر گیا، شام کو اس کو ناشتہ واشتہ کروایا، اور پھر شام کو گھی ڈال کے خوب اس میں سبزی میں اور روٹی اور چپڑ کے کھلایا، سوتے ہوئے دودھ بھی پلایا، صبح کو ناشتہ کروایا، ٹھاٹ سے برفی ورفی منگا کے پیڑے ویڑے خوب کھلائے، اور چلتے ہوئے کہا لے بھائی یونس، جب اللہ نے تیری آنکھیں کھول دی ہمیں بھی تیرے پہ پیار آ گیا، اب 10 روپے میری طرف سے تو لے جا اپنے کام میں خرچ کر لی۔ یہ غیر مسلم جاٹ کہہ رہا ہے، جن کو ہم یوں کہتے ہیں ہندو مسلمانوں کو چاہتے نہیں، مسلمان بن کے تو دکھاؤ۔ ٹوپی اوڑھ لینے سے مسلمانی نہیں ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے سے مسلمانی نہیں ہے، پہلے مسلمان بن کے تو دکھاؤ۔ قاری صاحب بن گئے ہو، حافظ صاحب بن گئے ہو، مفتی صاحب بن گئے ہو، کتنے لوگ ہیں، میں کسی سے بدگمانی نہیں کروا رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو باہر ملکوں کی کمیٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسجد بن رہی ہے فلاں جگہ، اس کے بہانے سے وصول کر کے بانٹ کھاتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم کتنا خرچہ ہو رہا ہے، مسجد کی ضرورت نہیں ہے اور کام چلا رہے ہیں۔ کیسے لوگ، مفتی صاحب بھی ہیں، عالم صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، نمازی ہیں، چہرے پہ داڑھی، تو مسلمان تو نہیں ہوئے، مومن تو نہیں ہوئے۔ اگر مومن ہوتے تو ایسی حرکت کرتے؟ بولو کرتے؟ ایک مسجد میں طالب علم کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ نمازی نماز پڑھ کے چلا گیا جوتوں میں جانے لگا تو اس طالب علم نے وہ جلائی ماچس اور اپنی موم بتی جلا کر رکھی، وہ جو چراغ جل رہا تھا مسجد کا اسے بند کر دیا۔ وہ آدمی دیکھ رہا تھا، واپس آیا، بھائی تم کتاب پڑھ رہے ہو، تم نے یہ چراغ بند کر کے یہ موم بتی کیوں جلائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ضرورت تھی مجھے اس کی۔ کیا ضرورت تھی؟ چراغ تو جل ہی رہا تھا، کتاب آپ پڑھ ہی رہے تھے۔ اس نے کہا یہ چراغ جو جل رہا تھا یہ نمازیوں کے لیے تھا، میرے ذات کے لیے نہیں تھا، اس لیے جب تک آپ نماز پڑھتے رہے آپ کا بھی حق تھا، میرا بھی حق تھا، میں بھی کام کر رہا تھا۔ جب آپ چلے گئے تو کوئی نمازی نہیں رہا، تو یہ اس کا چراغ کا استعمال میں اپنی ذات کے لیے کروں، یہ کتاب پڑھنا میرا ایک کام ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے میں نے اس چراغ کو بجھا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی موم بتی اپنے دیے سلائی سے جلائی، تو مسجد کی دیے سلائی بھی نہیں اٹھائی، تاکہ قیامت میں اللہ پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ بولے ایسے اللہ والے بنیں گے، ہم جیسے بنیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ بزرگوں نے مدرسوں کے محتمم ایسے ایسے بھی گزرے ہیں، 2 قلم رکھے ہیں، 2 کاغذ رکھے ہیں، اگر مدرسے کا کوئی کام کرنا ہے تو مدرسے کا کاغذ، مدرسے کا قلم، اور اپنا ذاتی کام کرنا ہے تو اپنا قلم اور اپنے کاغذ، ایسے نہیں کہ مدرسے کا اتنے سے کاغذ میں کیا حرج ہے۔ نہیں سمجھ رہے ایمان؟ نہیں سمجھ رہے اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ نے کرایہ کا مکان لے رکھا تھا اور لکھ رہے تھے کچھ تحریر، پہلے تو سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا، موٹی دعوات ہوتی تھی، روشنائی، اور جب لکھتے تو گیلی رہتی تھی روشنائی، بہت دیر میں خشک ہوتی تھی۔ تو اس کی ایک ترکیب تو یہ چلی تھی، بعد میں جاذب حروف چٹ بھی کہتے ہیں اسے، یوں رکھ دیا اس پہ وہ روشنائی چوس لی، حرف صحیح کیسے خراب نہیں ہوتے اس حروف چٹ کے رکھنے سے۔ ایک لیکن اس سے پہلا طریقہ یہ تھا، جیسے مٹی اٹھاؤ یوں بربرا دو، وہ مٹی سویا پھر جھاڑ دو مٹی کو، حرف خراب نہیں ہوتے، پہلے یہ طریقہ تھا۔ تو ان بزرگوں نے سوچا مٹی ڈال دوں اس میں ذرا سی کھرچ کے، کچی دیواریں ہیں، پھر خیال آیا یہ تو مکان کرائے کا ہے، اللہ والے تھا نا، خیال تو آوئی ہے اللہ والوں کو۔ اب وہ خیال، گھنٹی بجی، اے یہ مکان کرائے کا ہے، گھنٹی بجی اندر، خیال تو آیا، پھر کیا کرا نفس نے، شیطان نے کیا کہا، ورگلا دیا، اتنی سی مٹی تو لینی، کون سی مجھے کہیں لے جانی اپنے کہیں، اور وہ بھی یہیں جھاڑ دوں گا، وہ بھی یہیں جھاڑ دوں۔ ذرا سی دیوار پہ سے مٹی کھرچی ذرا سی، اور اس پہ تحریر پہ ڈال دی ہوں، اور خشک ہو گئی، سو گئے۔ رات کو خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے ذرا سی مٹی لینے کا پتہ، خدا کی عدالت میں جا کے جواب دیجو، ذرا سی مٹی بتائی نا تم نے، ذرا سی مٹی میں کیا حرج ہے، اس کا جواب خدا کی عدالت میں دینا ہے، وہاں جواب کی تیاری کر لو۔ بولو بھائی کیا جواب دو گے؟ ہے جواب؟ اسے کہتے ہیں اللہ والا بننا، اسے کہتے ہیں مرید، اسے کہتے ہیں مراد کو پہنچنا، اسے کہتے ہیں فکر سوار ہو جانا، اسے کہتے ہیں اللہ کا پیارا بننا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے متقیوں کا۔
ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایک آدمی استنجا کرے جب تو وہاں آوے باہر سڑک پہ، ایک کی دیوار تھی اور بکل توڑے دیوار پہ سے اور استنجا کرے مٹی کا چلے جاوے۔ ایک دیکھے ساری دیوار ادھڑ گئی، کون وہ توڑے ایسے پھاڑے ایسے، کیا قصہ، کتنی تھی، کہاں تک چلی گئی۔ ایک دن وہ مالک جو مکان تھی وہ تھی ہندو، وہ آ کے باہر اتنے چھپ کے بیٹھ گئی دیکھنے گئی۔ اب یہ آیا ملا جی اور آگے اس نے وہ توڑا ڈھیلا اور توڑ کے اس نے استنجا، او کیا کر رہا ہو، کیوں توڑ رہا بکل، دیوار ڈھالی تو نے ساری توڑ کے رکھ دی۔ ارے خدا کے میں تو ذرا سا ڈھیلا لیا استنجا کروں، کہ تیرے استنجے میں آگ لگ جا، تو سارے میری دیوار ڈھا دی۔ اسے کیا پتا استنجا کسے کہیں۔ تو مدرسے کا قلم ذاتی کاغذ پر، اپنے ذاتی کاغذ پر چلانا، بولو ذرا سے میں کیا حرج ہے، خدا کی عدالت میں کھڑا ہوں گا جب وہاں سوال ہوگا، جب جواب دینا۔ اس لیے بھائی اپنے اصول سے ظاہری شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، فقہ پر عمل کرنا ضروری ہے، باطن کی باتیں تو بعد میں ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی کسی کی؟ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کو سدھارنے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، آج صبح میں ذہن پریشان تھا، کل سے ہی پریشان تھا، سوچ رہا تھا کل کو جمعہ ہے، مجلس ہوگی، تو میں نے کہا شاید لوگ نہ آئیں، یہ سوچیں کل تو آج تو عید ہے، کل کو کیا مجلس ہوگی۔ لیکن ہمارے حضرت کیا مجلس ہوتی تھی، اگلے دن اگر عید ہوئی، جب بھی ہم پہنچے کہ مجلس نہ ہوگی تو کون کو ملاقات ہی ہو جائے گی، یا مجلس ہو رہی۔ تو ہم نے سوچا مجلس تو ہوگی، کئی کے فون آئے، میں نے ان سے کہا ہاں مجلس ہوگی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کھانے کا انتظام کروں نہ کروں، جو مہمان دور سے آئیں گے کہ کھانے کا انتظام کروں نہ کروں۔ کبھی تو ہوتا تھا کہ وہ اب تو عید کا موقع ہے، آج عید ہے، صبح صبح لوگ کھا پی کے خوب لٹ کے آئیں گے، اب کیا پتہ آویں نہ آویں، دو چار ہی آئے، پھر دماغ میں اگر کتنے سارے آ گئے پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تو ہم سارے مایوس جائیں گے، پھر کہیں اور جا کے ڈھونڈیں گے ہوٹل پہ، یہاں تو ہوٹل بھی پھوٹا پڑا، عید کو ہوٹل بھی نہیں چلتے کیونکہ عید منا رہے ہیں لوگ۔ مشورہ بھی کیا گھر والوں سے، ان سے بچوں سے، تو کسی نے کہا انتظام کر لو، کسی نے کہا نہ کر لو، ہے نا، کر لو نہ کر لو، بس جھنجٹ پھیلا رہا۔ اب کر لو میں تو ہمیں دقت پیش آتی ہے، نہ کر لو میں آرام ہے نا۔ انتظام کر لو میں دقت اور نہ کر لو میں کوئی دقت ہی نہیں، ویسے آؤ بھائی سنو چلے جاؤ، کون سا ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں آج میرے دماغ میں آ رہی تھی، میں آپ حضرات کو کہوں جو مقامی لوگ ہیں جی، یا باہر کے ہیں، باہر والوں سے کم کہہ رہا ہوں، گاؤں والوں سے زیادہ کہہ رہا ہوں، جو یہاں گاؤں والے ہیں شریک ہیں، وہ اس ڈیوٹی کو اپنے ذمہ رکھیں کوئی، تاکہ میں اس غم سے آزاد رہوں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ دلی میں حافظ معراج الدین صاحب نقشبندی قریشی، ان کا دیکھا ہے، وہ کبھی کبھی مجھے بلایا کرتے تھے، ختم شریف میں بیان ہوتا تھا دلی میں، قریش نگر کی جامع مسجد میں، تو وہاں ان کے ہاں میں نے دیکھا بعد میں فارغ ہونے کے بعد مجلس کے کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، وہ لے رہے ہیں ہاتھ میں۔ میں نے تو سمجھا نہیں کیا کیوں دے رہے، کیوں لے رہے، ایک دو دفعہ دیکھا تو میں نے بھی 20 روپئے دیے، تو انہوں نے مسکرا کے بڑی مجھ سے لے لیے۔ اچھا جی آپ بھی دیں، آپ کا بھی حصہ ہونے چاہیے۔ پھر میں نے بعد میں پوچھا یہ کس کا کہیں کا چندہ ہو رہا تھا؟ یہ چندہ نہیں ہو رہا تھا، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جتنے مہمان ہوتے ہیں اسی اندازے سے پیسے جمع کر لیتے ہیں، پھر بعد دکان سے ہوٹل سے نان اور گوشت لاتے ہیں اور لا کر کے ان سب مہمانوں کو کھلاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے پھر طالب علم جو یہاں مدرسے میں ان کو کھلاتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے، غلط؟ تو میں یہ چاہتا ہوں جو بستی کے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، وہ اس کام کی ذمہ داری اپنے ذمہ رکھیں تاکہ مجھے آسانی ہو، کیونکہ اب تک میں نے انتظام نہیں کیا تھا اور میں تو یوں چل رہا تھا مدت سے، حضرت جی کے زمانے سے مجلس ہوتی تھی، جو مہمان آتے اپنا کہیں کھاؤ یا کہیں سے لاؤ، لیکن بعد میں پھر کچھ لوگوں نے مل جل کر اس طرح سے ترتیب بنائی، تو اس لیے انتظام کرتے ہیں۔ آس پاس کے جو لوگ ہیں، بوڑھانا ہے، بوانا ہے، یہ لوگ کھا کر آتے ہیں، تو یہ نہیں کھا، دور کے جو مہمان ہیں ان کو کھلاتے ہیں،
میں ان سے کہتا ہوں پہلے باہر والوں کو، دور والوں کو کھلاؤ، پھر جو بچ جائے تم بھی کھا لو، تبرک ہے، کوئی چندے کا مال تھوڑا ہی ہے، نہ چندہ ہوتا۔ اب تو خانقاہوں کے بھی چندے ہو رہے ہیں، خانقاہ بن رہی ہے، کیوں بنا رہا خانقاہ؟ کچھ سب سے میں فرض ہے، وہاں بیٹھ جا کے جنگل میں، جھونپڑی پہ، درخت کے نیچے بیٹھ جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل میں منگل بنا دیے ہیں جنہوں نے اللہ کا نام روشن کیا ہے۔ اب چندے بنا کر کے اور بلڈنگیں بنا کر کے خانقاہ کے نام پہ چندے کھو رہے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا؟ بنواؤ کوئی خانقاہ، یہاں بھی کھانے کا انتظام ہونے ذمہ لو۔ تو کچھ لوگ اپنے ذمے لیں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں جی، اور آپ بھی سن رہے ہیں، تاکہ مجھے اس غم سے نجات ہو، میں اس غم میں نہ پڑوں جی۔ اگر نہیں کرو گے اور میرے دماغ میں آ گئے، میں تو انکار پہلے سے کر رکھا ہے، چھوڑ دوں گا۔ اور جب دیں، اگر کوئی یہاں دیں بھی تو یہ بتا کے دیں میرے پاس کتنے گلک ہیں، عیدگاہ کی الگ ہے، جامع مسجد کی الگ ہے، مدرسے کی الگ ہے، خانقاہ کی الگ ہے، طالب علموں کی الگ ہے۔ جو لوگ اس مصرف کے دے جاتے ہیں، جیسے جمعے میں کہہ رہا تھا میں کہ یہ بینک کے سود کے ہیں یا اتنے پیسے ہیں، یہ کسی کو دے دیجیے ضرورت مند کو جو حاجت مند ہو۔ اب کتنے سارے کپڑے دے گئے تھے، وہ میرٹھ کے تھیلا بھرا، رمضان سے عید سے پہلے تقسیم کیے گا، میں کچھ رکھے ہیں طالب علموں کی جس سے رکھے ہیں جی۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو آتی ہیں اور ہم ان کو صحیح مصرف میں ضرورت میں، جب انہوں نے ہمارے پہ بھروسہ کر کے دیا ہے تو ہم بھی تو صحیح مصرف میں خرچ کریں نا۔ تو ہمیں بھی خدا کے یہاں حساب دینا ہے اور تمہیں بھی حساب دینا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ورنہ تو وہی حال ہوگا تیرے استنجے میں آگ لگ جا، سمجھے، دیواری ڈالی تو نے، سارے کھا گیا مانگ کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرماوے اور ہم توبہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ قضا نمازیں ذمہ تو نہیں چھوڑو گے، روزے تو ذمہ نہیں چھوڑو گے، ظاہر کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنا لباس، چہرہ مہرہ سب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو بھائی مسلمانی جبھی تو ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ کب کو کریں گے؟ کر دیا، یہ ہے کرنا، بس کر لیجیے، آئندہ نہیں ہوگا ایسے حرکت۔ تو یہ ہے ماننا، جو مانے گا وہ پاوے گا، جو نہیں مانے گا بھائی ٹھیک ہے، اپنا دماغ خرچ کر ہی رہے ہیں ہم جی۔ صبح سے طبیعت زیادہ خراب تھی، پھر ڈاکٹر آیا، انہوں نے دیکھا بی پی بڑھ رہا ہے، اور انجیکشن لگایا۔ اللہ نے اس قابل کر دیا، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا تعلق اور اپنی محبت اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اب گردن جھکاؤ اور لگاؤ ذرا مستی سے نعرہ لا